کہ یہ کراچی وہ تھا جب 51% جو ہے یہاں پہ ہمارے ہندو سندھی تھے جو کہ چلے گئے. یہ کراچی ایک بہترین مرکز تعلیم کا، کلچر کا، ثقافت کا ہوا کرتا تھا، ایک امن کا گہوارہ ہوتا تھا. تو اس کے ہسٹری میں بعد میں جاؤں گا. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آئرلینڈ میں میں جب نیا نیا گیا تھا تو ادھر بھی کچھ ہمارے جو ہے وہ دوست کہیں، وہ جب پارٹیشن کے بعد جو ہے وہ انڈیا سے کتنے سارے جن کو ہم مہاجر کہتے ہیں، تو ان کی کوئی فیملی کوئی ہمیں ملی، بلکہ وہ ہمارے سمجھے کہ ہوسٹ بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. انہوں نے ہمیں دعوت دی، لیکن انہوں نے جو کہا ایک جملہ جو ہے ابھی تک مجھے اسی کلچرل ڈے کے حوالے سے ہی میرے ذہن میں وہ ایک بات آ رہی تھی کہ میں نے اس پہ ضرور پروگرام ایک کروں گا. اور میں اس کو دوش نہیں دیتا، کیونکہ یہ جو اسٹیٹ پروپیگنڈا ہوتا ہے یا اپنی کمیونٹی جو ہے وہ برین واش کرتی ہے، انڈوکٹرینیٹ کرتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے تو ہسٹری، تاریخ اور اس سے واقف نہیں ہوتے. ان کو جو بھی فیڈ کیا جاتا ہے وہ ان کے ذہن میں برقرار رہتا ہے. اب اس میں ان کی بھی کوئی، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ادب، ثقافت، یہ تو وہ اسکولوں میں بس وہ ایک نوکری کا ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو تعلیم کا مقصد جو ہے نوکری حاصل کرنا. اور پھر بڑے عرصے بعد وہ جب آ گئے باہر، تو باہر ظاہر ہے انہوں نے جابس کی، مزدوریاں کی، یہ وہ کر کے جو ہے انہوں نے وہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے ظاہر محنت کی. اور ظاہر جو طریقے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کسی انگریز سے شادی کرنا ہوا، یا پھر جو بھی دوسرے طریقے ہیں، جو بھی ہے ایک مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط طریقے ہیں یا یہ، مطلب ایک وہ وہاں پہ سیٹل ہو گئے اور وہاں پہ انہوں نے گھر بھی بنا لیا. اور یہ ہے تو ہماری کبھی دعوت بھی کی، تو ایک احتراماً میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، اس کا جواب نہیں دیا. حالانکہ مجھے اندر سے ایک تو یہ کھوکھلی باتیں، بے بنیاد باتیں اور بری بھی لگی، کیونکہ یہ آپ کی تمدن اور روایات. اور تو یہ میری انسلٹ نہیں تھی، یہ ہماری نہ صرف قوم کی بلکہ یہ سچ کی توہین تھی. یہ اس سچ کی توہین تھی جو وہ نہیں جانتے. اور اس میں اس کے قصور بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ اس کمیونٹی کو ویسے ہی جو ہے وہ فیڈ کیا جاتا ہے، جو بھی ان کے ذہنوں میں، چاہے وہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن، اسٹیٹ ریاست کی طرف سے ہو. تو اس سلسلے میں نے قاسم صاحب سے، جاوید صاحب سے بھی رابطہ کیا کہ ہم اس پہ ایک پروگرام کریں گے. تو اس پروگرام سے پہلے میں نے کہا کہ کچھ پوائنٹس میں نے لکھ رکھی تھی ذہن میں. تو بہت کچھ ہے ذہن میں، لیکن ایک کچھ پوائنٹس وغیرہ لکھی ہیں. تو وہ میں سوچ رہا ہوں کہ آج اس ویڈیو میں وہ سب میں باتیں کر لوں. اس میں میرے پاس 2 ویسے پکچر بھی ہیں. میں نے یہاں پہ پریزنٹیشن دی تھی یہاں کے کسی انسٹیٹیوٹ میں، فرینچ میں. تو وہاں پہ بھی میں نے جیسے یہ ہماری سندھ ثقافت کی ثقافت اور بھی اجرک ہے، یہ ہماری دستکاری کی جو ہیں چیزیں اور موہنجو کی. اور پھر یہ ہمارا جو ڈریس ہے، جس میں میں بھی یہ میں آئرلینڈ میں ہی ہوں وہاں پہ. تو ہم نے پھر وہاں پہ وہ جمالوں پہ ڈانس بھی کیا تھا، ایک پارٹی تھی تو وہ بھی اس میں پیش کیا تھا. اچھا، وہ جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، بہت ساری پوائنٹس، امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اس میں سب سے تو یہ ہے، پہلے یہ ہے کہ وہ قومیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ قومیں بانجھ ہوتی ہیں جو اپنی ثقافت، اپنی روایت، اپنی تمدن کی حفاظت نہیں کرتی. بلکہ میں کیا کروں کہ جو کہنے والے ہیں، وہ جو میں ابھی اس کو میری پوری گفتگو میں اپنے نے یہ نہیں سنا کہ اس نے کہا کیا. اس نے اسی طرح کی بات کی جو ہمارے یہاں ڈسکرمنیشن، حقارت سے کہنا، تعصب سے کہنا ہوتا ہے پاکستان میں. یہ کلچر ڈے سے پہلے تو انہوں نے مذاق اڑایا تھا، کوئی ٹوپی رکھا یا اس طرح، یا سندھی اس طرح ہوتے ہیں، سست ہوتے، یہ ہوتے. تو ہر معاشرے کی جو ہے وہ ایک بے بنیاد قسم کی دکھ بھی ہوا اور حیرانی کی بات بھی ہوئی کہ مطلب میرے ایک ذہن میں تھا کہ یہاں پہ آ کے لوگ تھوڑا سا ان کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن ظاہر جو مائنڈ میں وہی بھرا جاتا ہے تو وہ موجود رہتا ہے. اور وہ تعصب کی صورت میں کبھی وہ جو تعصب بھرا ہوتا ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جو ہے نا فیکچوئل ہے اس کی. تو اب میں کیا کروں، جس طرح میں نے کہا کہ قومیں بانجھ ہوتی ہیں جو اپنی ثقافت، روایت، تمدن کی حفاظت نہیں کرتی، یا پھر یہ کہوں کہ ان کی کوئی ثقافت، کوئی تمدن، کوئی ہسٹری کوئی ہے ہی نہیں، یا ہے تو کوئی نظر ہی نہیں آتی. اور ثقافت صرف لباس کا نام نہیں ہے، بلکہ سوچ، روایت، اخلاقی اقدار اس کا تسلسل ہوتی ہے. جو قوم اپنی پہچان بھول جائے، تاریخ اسے بھولنے میں دیر نہیں لگاتی. اب میں اسٹارٹنگ سے بات کروں گا تاریخ کی. وہ 1947 سے شروع نہیں ہوئی، جس طرح بہت سارے ہمارے انجان نادان مسلمانوں کو یہ ہوتا ہے، موغا بپال کا کہیں یا غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی دنیا شروع ہی 1400 سال سے پہلے. بھائی اس سے پہلے بہت ساری تہذیبیں ہیں، آپ کو پڑھی جا کے پتہ چلے آپ کو کیا کیا ہے.
یہ ہزاروں سالوں کی تہذیب ہے سندھ کی تہذیب جو ہے. اور یہ جو یہ بھلیکار، یہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں، یہ پورے خطے کی روایت ہے. سندھ جو ایک محدود کر دیا گیا ایک پروونس کی حد تک پاکستان میں اندر، وہ ایک پورا ایک بڑا سا جو ہے وہ علاقہ تھا یہاں پہ. تو اس پورے خطے کی یہ روایت ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے تھے تو اس کو سلام کہیں، بھلی کار کہیں، کسی سے ملنے سے پہلے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں. یہ پورے خطے کی روایت ہے، اور آج بھی ہم سندھی اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے. اس کا کسی مذہب سے، کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ عموماً سمجھا جاتا ہے. اچھا، تو اب اس سویلائزیشن کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ بہترین ڈرینیج سسٹم تھا، آرکیٹیکچر تھا، میسوپوٹیمیا سے ٹریڈ ہوتی تھی. اور سندھ کے پاس تو آلریڈی جو ہے وہ شہر، لٹریچر، سیلز جو ہے، اسٹیمپس، ویٹس، یہ 4,500 سال پرانی جو بات ہے. اس کے بعد آئیں کوئی 18ویں 19ویں صدی میں آئیں ڈی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالج. یہ 1887 میں ہمارے سندھی فلانتھراپسٹ دیا رام جیٹمل نے بنوایا تھا. اور اس کالج سے سائنٹسٹ، رائٹرز، ججز، ایڈمنسٹریٹرز پیدا ہوئے. کیا کوئی جاہل قوم 17ویں صدی، 18ویں صدی، 19ویں صدی میں سائنس کالج بلڈ کر سکتی ہے؟ سوچیں. این ای ڈی جو کہ 1921 میں جس کو فنڈ کیا تھا نادر شاہ دین شاہ پارسی جو ہے فلانتھراپسٹ کراچی کے، وہ ارلیسٹ جو ہے انسٹیٹیوٹ ہے اس ریجن کا. وہ پارٹیشن کے جو بعد میں وہاں سے مہاجر آئے ان سے بہت پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا. کراچی پہلے ہی ایجوکیٹڈ تھا. اور تھیوسافیکل سوسائٹی بلڈنگ جو ہے، یہ میں پارٹیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب یہاں پہ اکثریت میں ہم سندھی ہی رہتے تھے. 51% تو کراچی میں ہندو بھائی ہمارے ہندو سندھی رہتے تھے، 75% حیدرآباد میں تھے. اچھا، تو تھیوسافیکل سوسائٹی بلڈنگ یہ کراچی میں ہی بہت عرصے بعد بھی، جب 80s 90s میں وہاں گیا، میں نے کچھ پروگرام اٹینڈ کیے تھے. لیکن یہ پرانی دور کی بنے ہوئے بہت پر اس طرح بہت ساری اور بلڈنگس ہماری. تو سندھ جو ہے وہ سینٹر تھا کتابوں کا، لیکچرز کا، کلچر کا، فلسفی کا. لوکل ہمارے جو سندھی ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ ہندو، وہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ گلوبل تھیوسافیکل موومنٹ کا بھی حصہ تھے. اب اس سلسلے میں امر جلیل نے ایک سیریز بھی بنائی ہے، وینیشنگ کراچی، مائی وینیشنگ کراچی. اب وہ جا کے دیکھیں سیریز پوری، کس طرح کراچی کو آہستہ آہستہ تباہ و برباد جو ہے وہ کیا تھا کراچی، اور اب وہاں پہ بعد میں کتنا کچھ مسائل اور یہ وہ ہوئے. تو 1947 سے کراچی میں یہ میں کہہ چکا ہوں کہ 51% جو ہے وہ ہمارے ہندو سندھی تھے. وہ اور عام لوگ بھی، وہ تو ایک رچ طبقہ ہمارا ہندو سندھی تھا، وہ جو وہاں سے جن کو در بدر، جن کو اپنے گھر بار چھوڑ کے جانا پڑا، جن کے بہترین قسم کے اعلیٰ جو ہے وہ قسم کے گھر تھے. انہوں نے بہت سارے ویلفیئر کے کام کیے تھے یہاں پہ، بلڈنگس بنانا، اسکول، کالج، ہاسپٹلس. وہ آپ کو ہسٹری میں مل جائیں گے، آپ ہسٹری میں جائیں تو صحیح، کبھی آپ نے پڑھی نہیں ہوگی تو وہ جو تھے ان میں وہ بینکرز تھے، بزنس مین تھے، انڈسٹریل تھے، ٹیچرز تھے، رائٹرز تھے. انہوں نے لائبریریاں بنائی، پارکس بنائے، ہاسپٹل بنائے، اسکول بنائے. اور عام لوگ بھی، کیونکہ ہمارے ہاں پانی کی فراوانی تھی، ہم دریا سندھ کے کنارے سمجھے پورے سندھ جو ہے آباد تھا، تو زمین آباد، مال مویشی، خوشحال لوگ تھے. یہ تو پارٹیشن کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب وفاق نے ہم پہ ہمارے ریسورسز کو لوٹا، ہمارے جو ہے زمینیں کتنی ہماری پانی کی وجہ سے پھر بنجر ہو گئی، اور 110 جو ہوا ہمارے ہندو سندھی جو یہاں پہ اربن پارٹ تھا، وہ ان کو چھوڑ کے جانا پڑا. ان کے گھر، ان کے دکان، ان کے اسکول جو ہے وہ آنے والوں نے اکوپائی کر لیے. اور کراچی ہم سے چھینا گیا، جو ہمارا ہب تھا، بیک بون تھا، ریڑھ کی ہڈی تھا، وہ فیڈرل ٹیریٹری ہو گیا. اور سندھ نے جو ہے اپنا کیپٹل، ریسورسز، ریونیو لاسٹ کیا، جو کہ ایک امیر سندھ تھا. تو یہ آہستہ آہستہ دیکھیں کس طرح سندھی جو ہے وہ ان کو غریبی ان میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کس طرح وہ ہوا ہے غریب. تو اردو جو ہے وہ ہتھیار بن گیا اسٹیٹ کے ہاتھ میں. اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج بن گئی. یہاں تک کہ جو سرکاری لیٹرز ہوتے تھے ان میں بھی آخر میں ہم اپنے شہر کا نام لکھ کے نیچے سندھ لکھتے تھے نا، یہ آپ جا کے ہسٹری میں پڑھیں، اس پہ بھی وہ بھی جرم ہوتا تھا کہ آپ سندھ بھی نہیں لے سکتے. 1 یونٹ کا دور تھا جب. اور ریسورسز جو ہے سندھ کے، زمینیں، گیس، پانی، بندرگاہیں،
وہ سب سینٹر نے کنٹرول کی، اور پانی بھی ہمارے جو ہے انڈس ریور سے جو ہے وہ اس کو بھی ڈائیورٹ کیا گیا، ایگریکلچرل لینڈ جو ہے وہ ہماری بنجر ہو گئی، انڈسٹریل انویسٹمنٹ جو ہے وہ بلاک ہو گئی۔ تو یہ غربت جو ہے نا اس الٹریسی سے صرف پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ پلانڈ جو ہے ریسورس ایکسٹریکشن ان سے ہوئی ہے۔ تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو بہت ساری اسٹوریز فیکچوئل بھی ہو سکتی سنائی جاتی، کہ ایک تو وہ طبقہ تھا نا کہ وہ جو لوٹے پٹے آئے تھے، جن کو وہاں یا ظاہر ہے یہاں پہ بھی سب قتل و غارت گری ہوئی، سندھ میں نہیں ہوئی، سندھ امن سب سے کم ہوئی، پاکستان کے پورے پنجاب ادھر دوسرے صوبے، سندھ میں سب سے کم ہوئی، کیونکہ ہم ہمیشہ جو ہے انسانیت پسند اور دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنے والے۔ تو وہاں سے جو آنے والے ان کے بارے میں جو اسٹوریز کا میں بات کر رہا تھا کہ ان کو یہ تک پتہ نہیں تھا۔ اچھا، دو کیٹیگریز میں یہ ذکر کیا، ایک تو وہ کہ وہ جو وہاں سے کو آنا پڑایا، ایک تو اپنی مرضی سے آئے کہ بھائی ادھر سے جو ہے امیر ہندو ہمارے سندھی جو ہے وہ بڑے بڑے گھر اور یہ بہترین قسم کے جو ہے وہ ان کی بلڈنگس ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کی شاپس ہیں، ان کے یہ ہے وہ ہمیں ملیں گے، ہم اور مزید جو ہے وہ ترقی کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ تو وہ آئے، تو ان کے بارے میں بہت سو کے بارے میں یہ بھی کچھ سٹوریز جیسے لیکن میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ ہم نے کبھی ایسی بات کسی کو بولتے ہوئے سے کی بھی نہیں ہے، جب کسی کو جواب دینا ہو یا کچھ بھی ہو، کہ بھائی وہ پنکھا جو ہے ان کو بند کرنا نہیں آتا تھا، بٹن جب ہوتا تھا تو وہ بانس جو ہے وہ لے کے آتے تھے اور اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر یہ جو کموڈ ہوتا ہے ٹوائلٹ میں، تو اس کو وہ ایک کچن سمجھ کے وہاں پہ کھانا بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں، یہ آپ اپنے ہی ایک آپ کو جو جھوٹ پڑھائے گئے ہیں پارٹیشن کے بعد، پارٹیشن کے وقت سے ہی، یہ جو متھ ہے مفروضہ ہے دو قومی نظریہ کا، جو 1000 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے ہندو مسلمان آپس میں، ان کی روایتیں، ان کی ٹریڈیشن، ان کا یہ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سب سے میں لباس دیکھیں۔ پہلے تو آپ کو خورشید صاحب کے یہ جو کے عزیز صاحب کی کتاب ہے مرڈر آف ہسٹری، تاریخ کا قتل، اس کو جا کے پڑھیں کہ کیا کیا جھوٹ آپ سے پارٹیشن سے لے کے اب تک بولے گئے ہیں آپ کی ٹیکسٹ کتابوں میں۔ تو آپ کا جو سپیریئرٹی کمپلیکس ہے کہ ہم نے ان کو سکھایا، ہم جو ہے یہ تھے وہ تھے، یہ جو ہے نا اس کی بنیاد فالس نیریٹو پہ ہے۔ سندھ ایک سویلائزیشن رہی ہے، ابھی ہے، کلچر رہا ہے، ایجوکیشن رہی ہے، خوشحالی رہی ہے۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں سے آنے والے جو مہاجر ہیں، جو ابھی تک خود کو مہاجر کہتے ہیں، ان کو نئے سندھی کہنا چاہیے جو، اور انہوں نے شہر حاصل کیے، بزنس اپورچونیٹیز حاصل کی، اپنی آئیڈینٹی ان کو سمجھنے کی ملی، ہیریٹیج ملا، ڈگنیٹی ملی۔ اور ہماری جس قوم کی صرف 52 الفابیٹس ہیں سندھی میں، یہاں پہ ایک پریزنٹیشن میں نے فرینچ میں جو پیش کی تھی، تو اس میں آخر میں مذاکر ایسے ان کو کچھ الفاظ جو کچھ الفابیٹس جو ہم سندھی ہی بول سکتے ہیں اور کوئی نہیں، تو ایسے ہی کہا تھا کہ بھئی ڈال، دھال، نے، رے، اس طرح کی آپ بول کے دکھائیں، تو وہ نہیں بول سکتے تھے، ظاہر وہ ہر ایک کی اپنے بچپن سے بولتے، اگر کوئی قوم بولتی ہے تو 52 ہیں الفابیٹس، جو کسی اور دنیا کی زبان میں اتنے نہیں ہوں گے شاید۔ اچھا، شاہ لطیف ہے، سچل، عنایت، سراج، شیخ ایاز، اتنے بڑے شاعر ہیں، ایم ایچ پوار ہے، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، نور الدہ شاہ، عمر جلیل، تنویر عباسی، موسیقی، شاعری، تہذیب، ہزاروں میں نام اس طرح دے سکتا ہوں۔ سندھی مسلم بھی جو ہے وہ کلچرل، پوئٹری، فلسفی میں اتنے بڑے جو ہے نام ہیں۔ مرزا کلیج بیگ ہے، وہ ماڈرن سندھی لٹریچر کے جو ہے فادر کہلائے جاتے ہیں۔ علامہ آئی قاضی السقازی جو ہے وہ انٹلیکچوئل جائنٹس ہیں۔ خضر بخش جتوئی ہوئے جس نے مزدور تحریک کے لیے کام کیا۔ مرزا کلیج بیگ ہیں، عبید اللہ سندھی، شاہ عنایت بہت پہلے رہ چکے، اور جا کے پڑھیں ان کی شخصیات کو، یہ سندھ کا چہرہ تھا، یہ سندھی تہذیب اور تمدن کا چہرہ تھا۔ اسی قوم کا جو ہے آپ مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ اس کی نشانی ہے کہ آپ کے پاس علم کم، تعصب زیادہ ہے۔ تو سندھی کلچر جو ہے صوفی، فلاسفیکل اور ٹالرنٹ ہے، سافٹ ہے، پویٹک ہے۔ ہم میں کبھی وائلنٹ پیپل لوگ ہمیں نہیں رہے، اسی وجہ سے بھی ہمیں انڈیا کے قریب اور کبھی ایجنٹ اور غدار اور سمجھا جاتا ہے کہ بھائی کیونکہ ہم امن پسند ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو کیس ہوا شاہ نواز کا، بلاسفیمی کیس، پورے پاکستان میں کتنے کیسز ہوئے، لیکن ان پہ کب، کون سے پروونس سے، پنجاب پہ، خیبر پختونخوا میں کہاں سے لوگ نکلے؟ یہ سندھ تھا جب ہمارے سجاگ جو ہے لیکھک اور رائٹر اور شاعر اور گانے والے، جامی چاڈے ہوئے، امر سندھ ہوئے، عرفانہ مداح، سیر سمی، جو ان کو پولیس نے گھسیٹا، وہ نکلے اس کہ ہمیں قبول نہیں ہے یہ انتہا پسندی، یہ مذہبی انتہا پسندی یہاں سے نہیں چلے گی آپ کی۔ اور
शर्म आनी चाहिए हुकूमत को कि उन्होंने आर्टिस्ट्स पे पुलिस की तरफ से ये तशद्दुद करवाया। आप वो फुटेज देख सकते हैं जहाँ पे सिर्फ समीजों को वो गिरबान से पकड़ के ले जा रहा है पुलिस वाला। अगर इसमें अपने गांव की बात करें तो हमारे करीबी ओड तबका जो होता है वो हिंदू वो रहते थे और बिल्डिंग्स बनाने का उनका काम था। शहर में डॉक्टर असंजास मुझे याद है, श्रीचंद है, और बहुत सारे हैं। वो वहाँ पे बिजनेसेस थे, उनके दुकान थे बड़े बड़े। और मैं जनाब फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर कराची गए हम, फिर वहाँ से वापस गाँव जो है हम छुट्टियों में आते फिर जाते। तो उसमें ये एक बेटा उनका बैठा हुआ था, हमारे हिंदू जो है वो बिजनेसमैन थे। तो मैंने एक खबर सुनी कि भाई वो जो बैठा होता है वो नहीं था वहाँ पे। तो मैंने पूछा कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई वो अगवा किया गया है उसको। और इसी तरह बहुत सारे अगवा हुए, उनको तंग किया गया, आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया चले गए। मतलब ज़मीन तंग की गई हमारे हिंदू भाइयों, हिंदू सिंधियों की के लिए। और कितना देखें कि वहाँ पे कोई 3-4 करोड़ थे मुसलमान, अब 20-22 करोड़ जो है वहाँ पे सब हुकूक उनको हासिल है सब कुछ। और यहाँ पे अगर कोई थे भी सही, कोई 20% थे, 15 से 10 थे, तो अब 1% भी मुश्किल से। तो कितने हमारे जो है वो लोग को, हमारे सिंधियों को यहाँ से माइग्रेट होना पड़ा। और जो है तारीख आप पे हंसेगी, आप इस तरह की अगर तहकीर से बात करेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को इस नफ़रत पे ना पालें। आपके जो जहन में जो डाला गया, जो स्टेट की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से, उसकी छानबीन भी करें, तारीख भी करें, पढ़ें, तब पढ़ें और एजुकेट करें खुद को। तो ये इस तरह की बातें बेबुनियाद, जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसमें कोई हकीकत नहीं है, और ऐसी-ऐसी जो इल्ज़ामात जो हर कौम पे शादिक आ सकती है। हर कौम में जो है अच्छे, बुरे और सुस्त और ये वो होते हैं। अभी हम कह सकते हैं यहाँ पे कितने यूरोप में रहते हैं पाकिस्तानी, जो कि जुगाड़ 2 नंबर जो है वो काम करते हैं। बहुत सारे इतने सुस्त हैं कि सोशल के उस पे रहते हैं। तो ये तो हर कौम में सुस्त और वो लोग पाए जाते हैं। इस तरह जागीरदार कहें तो जागीरदार तो पंजाब और वहाँ पे भी और ज़्यादा है, बल्कि औरतों को नंगा फिराना है। ये पंजाब में बहुत सारे वाक़यात होते हैं, लेकिन उनका अखबार तक नहीं होता था 70s, 80s, 90s। हमारा अखबार होता था, तो वहाँ पे कोई अगर इस तरह के वाक़यात जो है वो कुछ चालाना वो मौजूद है, अब भी है, और नहीं होनी चाहिए। और मज़हब की नापसंदी से वो और बढ़ रहे हैं। ये हम भी मानते हैं कि बहुत सारी जो है बुराइयाँ आहिस्ता-आहिस्ता पैदा की गई हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे गाँव में 2 मस्जिदें थीं, हम खुद ही नमाज़ कभी इमामत कराई है वो, लेकिन पंजाब की तरफ से आहिस्ता-आहिस्ता 80s में 90s में इन्फिल्ट्रेट कराया गया इन मुल्लों को, इन दाढ़ों को, इन जेटीआई के नाम पे इनके दफ़्तर खुले वहाँ पे, जमीयत उलमा इस्लाम और इस तरह के। कि आहिस्ता-आहिस्ता हमारी जो लाइब्रेरीज़ छोटी-छोटी बनी होती थी वहाँ पे, अपने शहर में हम जाके अखबार रसाले पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे। वहाँ वो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के दिमागों को जकड़ना शुरू किया, हमारे जो पंजाब से आते गए ये मौलवी, ये इंतहा पसंद, ये मज़हबी, और ये वाइज़ करके जो है हर जुमे को जो गंद, जो नफ़रत भरते थे हमारे सिंधियों के ज़हनों में, उनमें मज़हबी इंतहा पसंदी आहिस्ता-आहिस्ता आती गई। हम तो रवादारी इंसानियत के साथ, कोई भी मज़हब हमारे साथ रहते हैं, चाहे पारसी हो, यहूदी हो, हिंदू हों, उनके साथ सुकून से, आराम से, बल्कि हज़ारों साल की तारीख़ है। ये तो मफ़रूज़ा, ये तो मिथ है, 2 कौमी नज़रिया के 2 कौम। कौम मज़हब की बुनियाद पर बन ही नहीं सकती, होती ही नहीं है। उनका एक कल्चर, एक ज़ुबान, एक उस, आप जाके डेफ़िनिशन देख लीजिए कि कौम की डेफ़िनिशन क्या होती है। तो ये मिथ के नाम पे जो है ये टोला, जो मुस्लिम लीगी टोला, जागीरदार, ज़मींदार, इसी वजह से आज तक लैंड रिफ़ॉर्म्स पाकिस्तान में नहीं हो सके कि ये अभी तक अपनी इजारादारी कायम रखे हुए। ये कि जागीरदार, ये ज़मींदार, ये मुस्लिम लीगी, ये टोला था जो इन्होंने, कभी ये जेल नहीं गए, अंग्रेज़ सरकार के गुलाम होते थे, वो गुलामी करने को तैयार थे, अंग्रेज़ों के नीचे रहना चाहते थे, लेकिन जो है अपने साथ हज़ार साल जिनके साथ रहे हिंदू, उनसे ये नफ़रत। ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है ज़ाहिर है, फिर दूसरी तरफ से भी इस तरह के कुछ इक़दामात और इस तरह कुछ वो भी हमें तारीख़ में मिल जाते हैं। तो इस तरह की अगर आप बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएँगे तो फिर तो हमारी ये सोच जो है वो मज़बूत हो जाती है। बल्कि ये तो फैक्चुअल है मेरे तो ख़्याल में, कि सिंध ने जो पाकिस्तान के हक़ में करारदाद पास करने की गलती की, उसकी सज़ा सिंधियों को मिली, जो कि बांग्लादेश की तरह हमारे रिसोर्सेज़ लूटी गई, हमारी ज़मीनें गईं, कारोबार गया, कल्चर, इंसानियत पे वार हो चुका, कि हमारे जो सेक्युलर सेंस है, जो हमारी इंसानियत थी, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता अपने मज़हबियों जो आने लगे। अच्छा, मैं बता रहा था अपने गाँव की बात। हमारी तरफ 2 मस्जिदें हम खुद इमामत कराते, तो पंजाब से जो मज़हबियत आती गई, तो हमारे पहला मुल्ला जब हमारे गाँव में आया, मैं खुद उससे पढ़ता था, बच्चा था। उसी मुल्ला ने, पहले मुल्ला जो ये अभी आप सुन रहे हैं ना कि इतनी सारी ज़्यादतियाँ होती हैं मदरसों में, ये उस वक़्त 80s की बात है। मुल्ला जो पहला पंजाब से हमारे गाँव में आया पढ़ाने मुझे, वो ज़्यादती करते हुए पकड़ा गया एक बच्ची से, फिर उसको भेज दिया गया।
واپس پتہ نہیں اس میں بھی یہی ہوگا جس طرح یہ مدرسے کے ساتھ زیادتی، مدرسے میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو کتنے اس کی حامی نکل آئے ہیں۔ ابھی یہ وائس پی کے .net پہ جو ہے کتنے سارے یہ نیوز پروگرام آتے ہیں، اس میں میں نے کل پرسوں ایک سنا تھا کہ اس جو زیادتی کرنے والا، جو ریپ کرنے والا ملا ہے، اس کی سپورٹ میں لوگ نکل آئے اور وہ دادا گیری دکھا رہے اور وہ ایک جو سمجھے نہیں جیسے چوری سینہ زوری، ایک تو اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور اس پہ پھر وہ نہ نادم ہے نہ کوئی پشیمان ہے اور لوگ بھی اس کی سپورٹ میں نکل رہے ہیں۔ یہ جیسے ابتسام الہی ظہیر کا میرے خیال میں ایک تھا کہ وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے، ایک گھٹیا انسان۔ تو اور سندھ میں دیکھیں یہ ملک پیک تھا، تو اس میں یہ جو اس کو بھی میں کمینہ گھٹیا کہوں گا، تقی عثمانی مولوی جو اس نے بند کرا دیا، کتنے بچوں سے اس نے زندگی چھین لی، یہ دودھ ملک پیک جو ہے وہ بند کرا گیا۔ اسی طرح ہمارے کتنے فورس کنورژن کے واقعات ہوتے ہیں کہ بچیوں کو، معصوم بچیوں کو اٹھا کے ان کو زبردستی اسلام قبول کروا کے پھر کئی سے تو بس دستخط کرا کے جو ہے وہ یہ جو غلیظ انسان ہے، ہدایت اللہ نام ہے، پتہ نہیں عبدالحق نام ہے میاں مٹھو کو، اس کی تصویر عمران خان کے ساتھ، فوج کے ساتھ، پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ، ایک غلیظ ایک ظالم انسان جو، اور وہ بچیاں وہ عورتیں، وہ یہ فیکچول ہے، میں پوری لسٹ دوں گا نیچے، جو ہے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے، ہیومن رائٹس کی رپورٹس ہیں، کتنے تو رپورٹ ہوتی نہیں ہزاروں، پھر بھی 1400 ہر سال بچیاں معصوم، اور پھر ان کو اپنے والدین کے ساتھ ملنے تک نہیں دیا جاتا، کچھ قتل ہو چکی ہیں، دھمکیاں ان کو ملتی رہتی ہیں۔ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پہ بھی کبھی میں پروگرام بناؤں گا، لیکن دیکھیں کہ یہ پاکستان کے حق میں جو ہم نے قرارداد پاس کی، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ اس طرح کے آپ کا رویہ ہے تو ہمارا سب کچھ گیا، ہماری زمینیں، ہمارے ریسورسز، اور پھر بعد میں بھی چاہے 70s کا دور، 80s کا دور، MRD کا دور ہو، اور بعد میں بھی ابھی بھی کتنے ہمارے لوگ ریاست کی طرف سے، فوج کی طرف سے مارے جا چکے ہیں، غائب کیے جا چکے ہیں، انکلوڈنگ جو ہے ہمارے جیمز جو جنہوں نے 30 سال جیل میں گزارے، انہوں نے کتابیں لکھی رکھی ہیں بھائی، اس میں اسٹیٹس ہیں، اس میں فیکٹس ہیں، اب جا کے پڑھے کہ کس طرح ریسورسز کو آہستہ آہستہ سینٹر کی طرف سے لوٹا گیا، ہماری زمینوں کو کس طرح جو ہے ان پہ قبضہ کیا گیا، اور جناح جس کا یہ انہوں نے ساتھ دیا اور بعد میں پچھتایا کہ میں نے اس شخص کا ساتھ کیوں نہیں دیا، جس کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، کوئی آئین نہیں تھا، کوئی مستقبل کا خاکہ نہیں تھا کہ پاکستان کس طرح کی ریاست ہوگی، وہ جو پوچھتا تھا کس طرح کی ہوگی اسے اس کا مطلب کا جواب دیتا تھا، کوئی مذہبی پوچھتا بولتا تھا مذہبی ہوگی، کوئی سیکولر پوچھتا اس سے کہتا تھا سیکولر ہوگی، اور وہ آپ ڈاکٹر اشتیاق کی کتابیں پڑھ لیں جو فیکچوئل ہسٹری پہ مبنی ہے کہ وہ 2 کروڑ یا 3 کروڑ مسلمانوں کو مروانے کو تیار تھا، ایسا انسان۔ یہ سارے مسلم لیگی ٹولہ، یہ سارے اقتدار ہی چاہتے تھے، یہ جو آپ کے ذہنوں میں ڈالا گیا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث کی کتاب پڑھیں مرڈر آف ہسٹری، آپ کو سارے جھوٹ پتہ چل جائیں گے جو آپ کو ریاست آج تک آپ کو پڑھاتی آ رہی، سکھاتی آ رہی، ذہنوں میں ڈالتی آ رہی ہے۔ تو پھر ہمیں مجبور نہ کریں کہ یہ جو انڈیا کے ڈیفینس منسٹر نے بیان دیا ہے اس پہ خوش ہوں، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کتنے عرصے تک ہماری یہ تحریک، یہ پریکٹیکل شاید نہیں ہو سکی، اور ہمارے لوگوں میں بھی اس کی کچھ ہے، اور یہ کراچی میں جو بشیر قریشی صاحب ہر سال مارچ کرتے تھے، لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوتے تھے، میں نے خود دیکھا ہے شرف فیصل، اور پورا وہاں لاسٹ آخر تک جو ہے وہ لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اس کو خود زہر دیا گیا۔ میرے اپنے ساتھ کلاس میں ایک GSM کا تھا، دوست تھا میرا اپنا، عبد الرحمن جو اس کی لاش ملتی ہے اپنے فلیٹ سے۔ تو بہت زیادتیاں جو ہے وہ بہت حد تک، اور اوپر سے جو ہے آپ لوگوں کے اس طرح کے جملے، تو اور آج بھی اسی مسلم لیگ جاگیروں اور امیروں کی اولادیں یہاں پہ مسلط ہیں، جو انگریز کے غلام تھے، وہ کبھی جیل نہیں گئے تھے، اور مذہبی انتہا پسندی اور ہمارے ہندو سنیوں کے ساتھ آج تک زیادتیاں چلی آ رہی ہیں کہ ان انسانیت دشمن ملوں کی وجہ سے اقلیتوں کے حقوق کے بل تک پاس نہیں ہو رہے۔ تو یہ کچھ لکھا تھا میں نے ایک پوائنٹ، تاکہ میں ریپیٹ بھی نہ ہو پوائنٹس، اور میں جو کچھ ذہن میں وہ بول سکوں۔